کربلا کربلا کربلا. آج کا व्लॉग शायद मेरी लाइफ के मुश्किल व्लॉग में से एक होने वाला है. प्यार से आता है तो वो पलट के आगे कैसा सफ़र सिर्फ सूटकेस पैक करने का नाम नहीं होता. कभी कभी इंसान पहले अपना दिल तैयार करता है और मेरा दिल कब का करबला पहुंच चुका था. इस साल भी दिल में वही तमन्ना थी कि फिर से वही रास्ता, वही मंजर, वही सफ़र नसीब हो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दुरूद अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक पर. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग. उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे. आज का व्लॉग शायद मेरी लाइफ के मुश्किल व्लॉग में से एक होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से इसी प्लानिंग में थे कि इस साल अरबाइन का सफ़र कैसा होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये चीज़ करेंगे, वो करेंगे, पासपोर्ट रेडी, बैग रेडी, डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग हमने सब तैयार किया हुआ था. और दिल में बस यही दुआ थी कि या हुसैन इस साल भी हमें बुला लीजिए और हमें बुलावा भेज दीजिए और हमारी मंजूरी कर लीजिए. सफ़र सिर्फ सूटकेस पैक करने का नाम नहीं होता. कभी कभी इंसान पहले अपना दिल तैयार करता है और मेरा दिल कब का करबला पहुंच चुका था. लेकिन इस साल कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं था. मैं रीज़न अभी नहीं बताऊंगा, पहले आपको पूरी कहानी बताता हूँ. लेकिन कभी कभी ज़िंदगी के फ़ैसले हमारी प्लानिंग से नहीं, अल्लाह की हिकमत से होते हैं. जब वीज़ा प्रोसेस चल रहा था तो सडनली एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई, जो कि मुझे पहले लगा कि रूमर है कि अंडर 50 ईयर जो हैं वो दे आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल सिंगल, इवन दो जब वो ग्रुप में भी हों. मैंने कहा शायद इस तरह की रूमर्स आती रहती हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं होगी. लेकिन जब वो चीज़ें पता चली कि वाकई ही उसमें सदाकत है, क्योंकि अम्मी की तबीयत, अम्मी इज़ नॉट वेल. अम्मी का मैंने भी कुछ व्लॉग पहले, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि इस व्लॉग में मुझे दोबारा मेंशन करना पड़ेगा कि उनकी एंडोस्कोपी हुई और सारा बच्चे वगैरह पिछले साल सब हो आए. और क्योंकि अगर बच्चे सब ट्रैवल करें तो बुराक और मामी भी इस दफ़ा सब साथ जाएँ, ये है, तो अम्मी को अकेला छोड़ के भी नहीं हम लोग जा सकते. तो जिसकी वजह से खैर की वजह से ये सारा अभी मैं एक परेशान मोड में. अब आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा जो भी है. खैर अम्मी के पास चलते हैं और फिर आपको मिल के हम लोग बताते हैं कि क्या रीज़न हुआ और क्या चीज़ हुई जिसकी वजह से मैं इतना सैड मोड में क्यों हूँ. तो चलें. अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि जो वीज़ा पॉलिसी थी नहीं है, वो ये है अंडर 50 ईयर. अगर आप 50 साल से अंडर एज हैं तो आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते. लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली गई थी, मेरी वालदा, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे कज़न, सब. इस दफ़ा जितना भी मेरे वो अहलो याल कहते हैं या जितने भी दोस्त हमारे, वो ज़िशान भाई, उनसे भी मैंने पूछा कि आप जा रहे हैं नहीं, उन्होंने भी कहा यार सेम कॉज है. तो फैमिली के अलावा मैं ट्रैवल नहीं कर सकता. फैमिली को मैं ले जाने को 100 दफ़ा ले जाऊँ. अम्मी जब लास्ट टाइम भी गई थी तो अम्मी वहाँ पे ज़्यादा नहीं निकल सकी. सलाम अम्मी को करवाया क्योंकि गर्मी एक्सट्रीम ये वो. लेकिन इस दफ़ा आपने अगर ये मुहर्रमों के बाद वाले हमारे व्लॉग देखे तो मैंने उसमें बताया कि अम्मी की जो एंडोस्कोपी हुई, अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, उस वजह से, और यानी ये उस वजह से अम्मी भी ट्रैवल नहीं कर सकती. दिल बहुत उदास है क्योंकि जब आप करबला अरबाइन कर आओ और आप सच्चे दिल से जा रहे हो तो ऐसा लगता है दिल वहीं रह गया और आप यहीं आ गए. और वो जब हम हर साल जाते हैं तो अपने दिल को एक कनेक्ट करने के लिए वहाँ जाते हैं, तो इस वजह से बड़ी होप थी. वीज़ा निकला जब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला खुश रखे. जब इंसान हर साल जाता हो ना तो उसको ना जब वापस आता है तो जाहिर है दिल तो उदास होता ही है, लेकिन एक ये होप होती है और होप भी होती है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं अगले साल भी आऊँगा.
تو جیسا کہ حمزہ نے بتایا کہ کچھ میری وجہ سے یا کچھ میری طبیعت الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہتے کہ طبیعت خراب ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ لیکن کچھ ایشوز تو چل رہے ہیں نا، تو اللہ بہتر کر دے گا انشاءاللہ تعالی. تو حمزہ اکیلا جانا چاہ رہا تھا اور پہلے اکیلا جاتا بھی رہا ہے. یہ جو نیا ایشو انہوں نے نکال دیا کہ جی فیملی ویزے ملیں گے. ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم 2 ویزا نکلوا لیں، یعنی امی کا یا اپنی مسز کا ویزا نکلوا لوں، میں چلا جاؤں، یہاں سے میں چلے جاتا. لیکن سورسز سے پتہ یہ بھی چلا ہے کہ وہاں پہ وہ تھوڑا بہت زیادہ آئی ڈونٹ نو وائی کہ انہوں نے یہ رول کیوں رکھا، شاید نیکسٹ ایئر نہ ہو. انہوں نے وہاں سے کئی لوگوں کو واپس بھی کر رہے ہیں جن کو چیک جو آ رہے ہیں ان کے ریڈار میں کہ ویئر از یور مدر اور ویئر از یور وائف، یو آر ٹریولنگ الون، تو وہ وہاں سے واپس بھی بھیج رہے ہیں. تو اس لیے بہت سے جاننے والے، جیسے میں نے بتایا کہ ذیشان بھائی ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی نہیں جا رہے. 1-2 اور ہمارے بھائی کہ انہوں نے بھی کہا یہی ایشو ہے یار. حمزہ میں سمجھتی ہوں کہ بلاوے کی بھی بات ہوتی ہے، جو مولا چاہتے ہیں، یعنی کہ بلاوے ابھی اتنے میرے کیلے کا تو نہیں ہے، سب کا وہ تو اتنی دنیا کا یہ سب رول، کئی لوگ یعنی سمجھے جا رہے ہیں، بہت سے لوگ جا بھی رہے ہیں، تو 30-40% اس وجہ سے جا بھی نہیں پا رہے. تو میرا خیال ہے کہ دیکھو دل میں اگر آپ کے حب ہے تو آپ یہاں بھی، میرا خیال ہے مطلب وہاں کا مقابلہ تو نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے جو آپ وہاں جاتے ہیں. میں خود بڑا مس کر رہی ہوں، بچے بڑا مس کر رہے ہیں، کیونکہ لاسٹ ایئر جب ہم گئے ہیں تو بچے بھی ہمارے ساتھ تھے، تو وہ بھی بار بار مجھے آ کے کہتے ہیں. تو اب باقی قسمت کی بات ہے حمزہ، قسمت کے علاوہ نہیں کچھ بھی نہیں. میں تو اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. بالکل بے شک ایسے ہی ہے. تو یہی تھا، کیونکہ میں نے بہت سارا مجھے سوالات آ رہے تھے جہاں پہ میں جا رہا تھا، آپ کوئی بھی ایونٹ اٹینڈ کر رہا تھا، کیونکہ محرموں میں سفر میں میرے جو ایونٹس بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ریلیجیس ایونٹ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں فیملی سے الاؤ نہیں ہوتا کہ اب میں ذرا سا بھی پوائنٹ آؤٹ اس طرح کروں تو امی مجھے بڑا سختی سے سمجھاتی ہے. اور وہی چیز میری کوشش ہوگی کہ آگے میں بھی اپنے بچوں میں وہ ڈیولپ کروں. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 12 مہینوں میں ہر مہینے کیا اپنا ایک احترام اور چیز ہوتی ہے. جس طرح محرم اور سفر آپ 2 مہینے اگر آپ بہت زیادہ، میرے خیال میں تو بہت زیادہ یہ احترام کرنا چاہیے. اور آپ ماننے والے بھی ہیں اور آپ شیعہ بھی ہیں، تو جتنا ہو سکے وہ کرنا چاہیے. اسی لیے روکتے ہیں بچوں کو. اور میرے خیال میں حمزہ کچھ ایسا کرتے بھی نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں کچھ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے شروع سے ہی الحمدللہ. بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ فرسٹ پیورٹی ہماری مسلمان ہونا چاہیے. کیونکہ اگر مولا علی سے پیار کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں تو میرے خیال سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نے ان سے پیار نہیں کیا. اور رسول پاک کی سنت پہ چلنے والے کو صلی اللہ علیہ وسلم سنی کہتے ہیں تو مولا علی سے زیادہ. یہ صرف فرقہ واریت ہے. وہ کہتے ہیں نا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے کی ہمارے ہیں حسین. اور وہ بہت چیزیں وہ ہوئی پہ پڑی ہیں کہ لائک جہاں دیکھو الحمدللہ بہت زیادہ فیئرنیس ہو گئی ہے، ہر بندہ کھلے عام کھول کے کرتا ہے. تو اللہ پاک سب کو توفیق دے، جتنا بھی اچھی چیزیں کرے. ڈو یور بیسٹ، گیو یور بیسٹ، بی کائنڈ. نہیں، یہ صرف یہی 2 مہینے نہیں، 12 مہینے آپ اچھے سے اچھا کریں. آپ نہیں، ہم بھی، حمزہ بھی، میں بھی، آپ بھی، جتنا اچھا ہو سکے گا. کسی کا اس میں کچھ نہیں جائے گا، ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. جتنا ہم اچھا کریں گے اتنا ہی اچھا. یہ دیکھیں ہم ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ نہیں بنائے. ابلیس نے غلطی کی اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، لیکن توبہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی قبول کی. تو شیطان کو اللہ نے پھٹکار دیا. اور یہ کیونکہ اللہ اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. میں نے تو جو پڑھا میں وہ کہہ رہی ہوں، بتا رہی ہوں، کہہ نہیں رہی، بتا رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے انسانوں کے ساتھ کتنا پیار اور محبت ہے. اور ہم لوگ دنیا میں
میرا خیال ہے کہ دنیا ایک اسکول ہے اور ہم اس کا ایگزام دے رہے ہیں, اور یہ ایگزام میں جو پاس اور فیل جب ہونا ہے نا, وہ اوپر جا کے اللہ کے پاس ہم نے ہونا ہے. جو اچھے کام کرے گا, اچھی ڈیڈ کرے گا, وہ پاس ہے. جو برے کام کرے گا, برے ڈیڈ کرے گا, کیونکہ اللہ نہ کرے کہ کوئی فیل ہو. اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم کرے. پروردگار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں, لیکن بندوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے تو ہم اللہ سے بھی اتنا ہی پیار کریں. اور اللہ سے پیار کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو دکھ نہ دیں, کسی کو کے ساتھ ظلم نہ کریں, اور کوئی ناراضگیاں ہیں تو ختم کر دیں, اور لڑائی جھگڑے نہ کریں, اور کسی کا حق نہ ماریں, یتیم اور مسکین کے ساتھ بھلائی کریں. اور جیسے کہ آج کل اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور لوگ بڑے پریشان ہیں, دیکھیں ہمارے جن کو ہم فالو کریں تو اور کیا چاہیے, جن کو ہم مانتے ہیں ان کو وہ راتوں کو اٹھ کے لوگوں کے گھروں کے آگے جا کے راشن رکھتے تھے. تو چلیں آج کسی کے گھر کے آگے تو نہیں آپ رکھ سکتے, لیکن آپ کے گھر میں جو کام کرنے والے آتے ہیں یا جو آپ کے میڈس ہیں یا جو آپ گھر سے شروع ہوں, کہتے ہیں بہترین صدقات وہ ہیں جو آپ اپنے گھر والوں پہ لگائیں, اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں پہ لگائیں. اس کے بعد اپنے ملازموں پہ جائیں, ملازموں پہ جائیں, پھر رشتہ داروں پہ جائیں. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں باہر کتنی غربت ہے, گھر سے نکلیں کوئی چیز پکا لیں, کوئی چیز آپ رکھ لیں, جھگیاں والے ہیں ان کو دیں آپ, اور دیتے ہوں گے. دیکھیں ہمیں تو جتنی معلومات ہیں ہم تو اتنا بتا دیتے ہیں, میرا خیال ہے شاید آپ کو ہم سے زیادہ معلومات ہوگی اور آپ کرتے ہی ہوں گے. اور حمزہ بس ذرا تھوڑا سا بڑا پریشان ہوا ہے, یہی کہ وہ ہر سال جاتا ہے تو اس دفعہ نہیں جا سکا مشی پہ. تو میں اس کو سمجھا ہی رہی ہوں, حوصلہ دے رہی ہوں کہ اللہ کی ہر کام میں حکمت ہے. جس طرح کہ آج کل کے ماحول بھی بنے ہوئے ہیں, جنگ کا سماں ہے ہر طرف, لیکن جانے والے جاتے ہیں. لیکن اب ویزا ہی نہیں ایشو ہو رہا تو اس میں پھر تمہیں تو اداس ہونے کی ہو اداس کہ تم وہاں نہیں جا رہے, لیکن اتنے نہیں کہ بالکل ہی تم کسی سے بات نہ کرو یا چپ رہو. نہیں, لیکن آف کورس 2 سال سے جا رہا تھا, اور مجھے تھا کربلا میں بہت پہلے سے جا رہا ہوں. کربلا تو میں بہت پہلے سے جا رہا ہوں, میں نے عاشور بھی کیا ہوا ہے, میں نے رجب بھی کیا ہوا ہے. نہیں, اربعین پہ میں 2 سال سے جا رہا تھا ریگولر, تو یہ ایک ریگولر اسٹریک تھی. خیر اللہ کی اس میں بھی حکمت ہوگی انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے سال ضرور جائیں گے. سیٹ ہونے کی ضرورت ہے, بٹر چکن کھاؤ موڈ سے. میں ڈائٹ کر رہا, میں نہیں کھاؤں گا آج. چلو آج کھا لو, تمہاری پسند سمجھ کے کھا لیں. جم میں محنت کر کے آپ بیٹھے نا مامی. کیا بات, یہ لوگ کیسے پتلے ہونے دیں گے یار. جم جا رہا ہوں میں, جم کا ولاگ لگانا ہے, نیکسٹ وہی آئے گا. کوئی بھی نہ ہو, آئے بیٹھے. اس کی مامی اتنا اچھا کھانا بنائے تو کیسے. ہاں ایسی الحمدللہ یہ اس معاملے میں بہت سی چیزوں میں بلیسڈ ہیں. ہاں جی, لیکن یہ کچھ زیادہ ہی اسپیشل معاملہ ہے کہ جو مامی دکھا یار بٹر چکن میں شارٹ ہوا یار, بہت تھوڑا ایموشنل ہو گیا بلاگ, ذرا تھوڑا لائٹر موڈ پہ کر چکن. ہاں جی مامی کیا کہنا چاہیے. اللہ وسیلے آپ بناتا ہے, سفر ہوندا تے پتہ بھی نہیں چلنا سی, کیونکہ بھائی پچھلی دفعہ میرا رہ گیا تھا, اور بلکہ شاید اس لیے کیونکہ میری اچھی صرف میرے ساتھ نہیں ہوا, یہ ایوری ون امی بس جنرل ہے سب کے لیے, کہ جن لوگوں جو بھی ینگسٹرز ہیں, یعنی لڑکیاں بھی اکیلی نہیں جا پا رہی ان کے, تو شاید یہ ہے کہ میں اپنی مامی کو لے کے جانا چاہتا ہوں. اور میری بڑی خواہش ہے, لاسٹ ٹائم پوری فیملی تو چلی گئی, مامی نہیں جا سکی, صرف مامی رہ گئی, نہ براق نہ مامی جا سکی. جائے گا انشاءاللہ, وہ بھی جائے گا اور میں بھی جاؤں گی جب منظوری ہوگی, پتہ بھی نہیں چلنا. ضروری نہیں کہ ہم لوگ محرموں میں جائیں یا سفر میں جائیں, پورا سال سمجھو یہ سارا ہے. اربعین پہ لے کے جانا ہے, عمرہ کرانے ہیں انشاءاللہ, بڑی چیزیں ہیں, اللہ نے چاہا تو شاید پیار سے آدھا نا تو وہ بائٹ میں آتے ہیں.
कैसा लग रहा है? आपकी बात ही तो माओ का प्यार है, अब सही बताना है। बहुत ज़्यादा जी। खैर अभी मैं खाना वाना खा के फिर कहता हूँ बहुत मज़े का बना हुआ, लेट मी फिनिश माय मील एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। कभी कभी अल्लाह किसी चीज़ को रोकता है ताकि उससे बेहतर वक्त पर अता करे। इस साल नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह जब बुलावा आएगा सर आंखों पर होगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, इसी के साथ व्लॉग ख़त्म करते हो। वो कहते हैं ना, एक तेरी मर्जी है और एक उसकी मर्जी है, और होगा वो जो उसकी मर्जी है क्योंकि उसी में ही बेहतरी है। तो अल्लाह की जैसे मर्जी जो किस्मत में था, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले साल ज़रूर अरबाइन पे जाएंगे, शायद उससे पहले भी चले जाएं किसी इन बिटवीन चीज़ों में, लेकिन अरबाइन ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इस साल मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं जो अरबाइन वॉक यहाँ होती है चेलम की लाहौर में, मैंने पहले की नहीं, सुनते थे 3-4 साल से, क्योंकि मैं 2 साल से तो था नहीं और वैसे मैं जाता नहीं था क्योंकि मुझे पता नहीं था इतना। लेकिन इस साल इंशाअल्लाह हम अरबाइन वॉक करेंगे लाहौर में। अब वो डिसाइड करूँगा कि कहाँ से कहाँ, क्योंकि 2 जगह मेरे ख्याल से जाती है, एक करबला गामे शाह और एक बीबी पाक दामन। वो सबसे सलाह मशवरा करके बता देंगे कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ जाएंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। आज का व्लॉग कोई व्लॉग नहीं था, एक अपडेट था जो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर रहा था, क्योंकि हर जगह मुझे हर जगह पे हर कमेंट में ऑलमोस्ट ये होता था कि भाई आप अरबाइन पे जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, किस ग्रुप के साथ जा रहे हैं, कहाँ स्टे करेंगे, ये करेंगे। तो मैंने कहा, मैंने बहुत वेट किया कि सब चीज़ें कंफर्म हो लें, लेकिन जब बिल्कुल मुझे हो गया कि नहीं आप तो बिल्कुल चीज़ें ऑन हेड आ गई हैं, तो मैंने कहा दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्फॉर्म यू ऑल। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा प्यार दिखाएं इस व्लॉग पे भी, और इंशाअल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। السلام